رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج مختصر صحیح بخاری میں کتاب الوتر کی احادیث پڑھیں گے۔ پہلا باب لائے ہیں اس میں، باب ما جاء فی الوتر، وتر کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں اس میں نافع رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہر رکعت اور 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے تھے اور اس کے بعد پھر اپنی بعض ضروریات کے لیے بتاتے تھے۔ مطلب یہ ہوا کہ 2 رکعت پڑھی، سلام پھیر دیا، پھر 1 رکعت پڑھی اور پھر سلام پھیر دیا۔ تو یہ طریقہ تھا جو کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اختیار کیا تھا کہ اس طرح بھی وتر پڑھا جا سکتا ہے کہ 3 رکعت پڑھی جائیں لیکن 2 رکعت اور پھر 1 رکعت الگ سے، اور اس کے بعد سلام دو سلام کے ساتھ۔ اور قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا لوگوں کو، جب سے ہم نے اس کو سمجھنا شروع کیا ہمیں شعور آیا کہ لوگ 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں، اور یہ بھی اس میں وسعت ہے اور کوئی حرج نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو 1 بھی پڑھتے ہیں، 3 بھی پڑھتے ہیں، 5 بھی پڑھتے ہیں، تو اس طرح اس معاملہ جو ہے اس میں بہت ہی وسعت رکھی ہے، تو اگر کوئی جس طرح چاہے پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد روایت لیتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور یہی ان کی نماز تھی، یعنی یہ قیام اللیل۔ اور پھر اس میں سے جو سجدے کرتے تھے وہ انتہائی لمبے ہوتے تھے، جس میں فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک سجدے میں اتنی لمبی آپ وہ سجدہ ہوتا تھا کہ جیسے تم میں سے کوئی شخص 50 آیات پڑھ لے، 50 آیات کی تلاوت کر لے، تو اتنی ہی دیر کا آپ کا سجدہ ہوا کرتا تھا۔ اور اس کے بعد پھر آپ جب فارغ ہوتے تو پھر فجر کی 2 رکعت پڑھ لیتے تھے جب فجر کا وقت شروع ہو جاتا۔ اور ایک روایت میں اس طرح آتا ہے کہ جیسے فجر کا وقت ہوتا تو آپ 2 ہلکی سی، بہت ہی ہلکی سی 2 رکعت پڑھتے تھے، اور پھر اپنے دائیں پہلو پر آرام فرماتے تھے، دائیں پہلو پہ کچھ دیر آرام کر کے، یہاں تک کہ مؤذن آ کر آپ کو اطلاع کرتا کہ آپ تشریف لے آئیں۔ تو یہ آپ کا طریقہ تھا، جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ رات کو 11 رکعت۔ تو 11 رکعت سے مراد یہی ہے کہ اس میں 8 رکعت تو آپ کا وہ قیام اللیل ہو گیا، اور 3 رکعت جو ہیں وہ آپ کا وتر ہو گیا۔ تو وہ آپ کی نماز ہوتی تھی رات کی، کہ جس میں نماز بھی اور وتر بھی دونوں شامل ہو جاتے تھے، اور اس میں بھی کہ لمبا سجود، لمبے رکوع اور لمبا قیام، یہ سب آپ کا طریقہ تھا۔ سجدے کی ہی بات بتا رہی ہیں کہ جس میں اتنا لمبا سجدہ جیسے کہ تم 50 آیات پڑھ لو، اتنا لمبا سجدہ آپ کیا کرتے تھے۔ اور پھر جب صبح کا وقت ہو جاتا فجر کا، تو پھر آپ 2 رکعت پڑھ کے اور اس کے بعد کچھ دیر آرام کرتے، یعنی اپنے دائیں پہلو پہ لیٹ جاتے تھے، آرام کرتے تھے، سوتے نہیں تھے، صرف اسی لیے کہ رات کی آپ نے قیام اللیل کیا ہے تو آرام کی ضرورت ہے۔ تو وہ آرام کرنے کے بعد پھر آپ مسجد تشریف لے جاتے جب حضرت بلال آ کے آپ کو بتاتے تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی کہ رات کو سونے سے پہلے وتر ادا کروں۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور آپ نے کہا بھی کہ رات کو سونے سے پہلے وتر ادا کیے جائیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک آدمی وضو کر کے پھر وتر پڑھ کے پھر سوئے گا تو باوضو ہوگا، اور باوضو پھر نیند سونا جو ہے یہ بہت ہی بابرکت ہے۔ تو اسی لیے پھر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے وتر ادا کر لے، شروع میں یعنی عشاء کے ساتھ ادا نہ کرے، عشاء کے ساتھ نہ ادا کرے بلکہ آخر میں ادا کرے رات کو سونے سے پہلے۔ تو اس کے فائدہ یہ ہوگا جیسے کہ معلوم ہوا کہ وضو کر کے سونا ہے، باوضو سونا ہے، تو وہ بھی بہت ہی اچھی عادت ہے۔ اور انس بن سیرین سے کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا کہ کیا آپ نے فجر سے پہلے جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں کیا اس میں میں لمبی تلاوت کروں؟ تو انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی جو نماز پڑھتے تھے قیام اللیل میں تو 2 رکعت پڑھتے تھے،
اور 1 رکعت کا وتر پڑھتے تھے، اور پھر جو فجر سے پہلے جو 2 رکعت پڑھتے تھے، اور اس وقت اذان آپ کے ہو رہی ہوتی تھی، یعنی اس نے اتنی کہ وقت ہوتا تھا کہ اذان شروع ہو جاتی تو آپ پڑھ لیتے تھے۔ اور عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نے ہمیشہ رات کے تمام حصوں میں نماز پڑھی ہے اس میں، اور آپ کے آخری جو وتر ہوتا تھا، آخری نماز، وہ سحر کے قریب آپ وتر پڑھ لیتے تھے۔ تو اس حدیث سے بھی یہی معلوم ہوا کہ یہ اوقات نظر آ گئے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر ادا کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہوا کہ شروع رات میں جب آدمی سوتا ہے اس وقت پڑھ لے، تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ اس میں اگر وہ قیام اللیل کی نیت کر لے تو اس میں اللہ تعالیٰ قیام اللیل کا بھی اجر دے سکتے ہیں، اس کا ثواب بھی مل سکتا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ آپ کا وتر اتنا مؤخر کرتے تھے کہ بالکل ہی سحر کے قریب، فجر سے پہلے اس وہ وتر ادا کرتے اور پھر اذان ہو جاتی اور پھر آپ فجر کی 2 رکعتیں پڑھ لیتے تھے۔ اور تیسری بات جو عائشہ سے ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وتر پڑھے ہیں وہ رات میں جب بھی آپ نے نماز ختم کی ہے آپ نے وتر پڑھے ہیں، چاہے وہ جلدی میں ہو، جیسے نہیں عشاء کے بعد جلدی اٹھ کے آپ نے پڑھ لیے ہیں، یا درمیانی رات میں پڑھے ہیں، یا آخری رات میں پڑھے ہیں، تو جب بھی آپ نے پڑھے ہیں تو اس کے بعد ہی آپ نے وتر ادا کیے ہیں۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا ہے کہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، کہ اپنی آخری نماز جو ہے رات میں وہ وتر کو بنا لو، کہ آخری نماز جو ہے وہ وتر ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جب انسان قیام اللیل کے لیے، تہجد کے لیے اٹھتا ہے تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ وتر پھر بعد میں پڑھے۔ جس کو یقینی ہے کہ اس نے اٹھنا ہے تو اس کو پھر چاہیے کہ وہ شروع میں عشاء کے بعد وتر نہ پڑھے، مؤخر کر دے، اور رات کو جب اٹھے تو اس کے بعد پھر وہ وتر ادا کر لے۔ اور وتر کے حوالے سے سعید ابن یسار کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ مکے کے راستے میں ان کے ساتھ چل رہا تھا، تو سعید بھی کہتے میں نے کہا کہ اگر صبح کا وقت ہو گیا، صبح کا وقت قریب آ گیا، تو پھر میں اتر کے وتر پڑھ لوں گا اور پھر آپ کے ساتھ مل جاؤں گا۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب پوچھا کہ تم کہاں تھے، پیچھے رہ گئے تھے، کہاں رہ گئے تھے تم؟ تو میں نے کہا مجھے اسی کا ڈر ہوا کہ کہیں صبح ہو جائے اور میرے وتر رہ جائیں، تو میں اترا اپنی سواری سے، وتر ادا کیے، اور پھر میں آپ کے ساتھ آ کے مل گیا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا الیس لک فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے، بہترین نمونہ نہیں ہے؟ تو میں نے کہا کیوں نہیں، وہی تو نمونہ ہے ہمارا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے بتایا کہ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر علی البعیر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سواری پر ہی وتر پڑھ لیا کرتے تھے، سواری پر ہی وتر پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس طرح سواری پر وتر پڑھے جا سکتے ہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرائض جو ہیں وہ نہیں پڑھتے تھے سواری پر، وہ ہمیشہ اتر کے پڑھتے تھے جو فرض نمازیں ہیں، لیکن جو وتر ہے یا سنتیں ہیں وہ آپ سواری پر بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو اس میں کسی قسم کا کوئی بھی دقت کی بات نہیں ہے، آسانی ہے، تو اترنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسی میں پڑھ لی جیسے کہ آپ نے بتایا حضرت عبداللہ ابن عمر میں۔ اور ایک اور روایت میں یوں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اپنی اونٹنی پر، اپنی سواری پر ہی نماز پڑھتے تھے، جس طرف بھی اس کا رخ ہوتا تھا اشارے سے پڑھتے چلے جاتے تھے، اور قیام اللیل بھی اسی پر آپ نے ادا کیا ہے، سوائے فرض نمازوں کے۔ فرض نمازیں آپ نے نہیں پڑھی ہیں، وہ آپ ہمیشہ سواری سے اتر کر پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح وتر کے بارے میں فرمایا کہ وتر آپ ہمیشہ اپنی سواری پر ہی ادا کر لیا کرتے تھے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ انس کی ہے کہ کان القنوت فی المغرب والفجر، وہ قنوت نازلہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ قنوت نازلہ جو ہے ایسے وقت میں پڑھا جا سکتا ہے جب کوئی مسلمانوں پر مصیبت آئے، پریشانی آئے، دشمن کا خطرہ ہو، تو وہ آپ نے مغرب کی نماز میں پڑھا ہے آخری رکعت میں رکوع کے بعد،
اور اسی طرح فجر کی نماز میں آپ نے یہ قنوت نازلہ پڑھا ہے۔ تو اس طرح یہ اس کے پڑھنے کے حوالے سے بھی اس کی جواز موجود ہے کہ اس طرح ایسے حالات میں جب کہ مسلمانوں پر مشکل حالات ہوں تو اس وقت پھر یہ قنوت نازلہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے۔ استسقاء کے حوالے سے حدیث آئی ہیں کہ جس میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کوئی قحط کا مسئلہ ہوتا یا بارش نہ ہوتی تو آپ پھر حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر جاتے تھے باہر تاکہ ان سے نماز پڑھوائیں اور دعا کروائیں، اور پھر یہی کہتے تھے کہ اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وسلم فتسقینا، کہ اللہ ہم پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاتے تھے، ان سے وہ دعا کرتے تھے اور آپ ہمیں بارش دے دیتے تھے۔ آج اب وہ تو نہیں ہے تو ہم آپ کے نبی کے چچا کو لے کر آئے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں دعا کریں تو اے اللہ تو ہمیں بھی بارش عطا کر دے۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر بارش ہو جاتی تھی۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے حضرت عباس ابن عبد المطلب جو بزرگ تھے اس وقت، آپ کے چچا اور صحابی اہل بیت میں فتح جمع ہو گئیں، تو اس صورت میں اسی لیے پھر وہ ان سے کہتے تھے کہ آپ آئیے ہمارے ساتھ اور پھر آپ ہمیں نماز بھی پڑھا دیجئے اور دعا بھی کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائی اور اس طرح وہ بارش نازل ہو گئی۔ اور اس کے طریقے کے حوالے سے عبداللہ ابن زید فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح لوگوں کے ساتھ باہر نکلے مدینے سے باہر عیدگاہ میں جہاں بھی عید کی نماز پڑھتے تھے، اور وہاں پر پھر آپ نے نماز استسقاء کے لیے لوگوں کو جمع کیا، قبلہ رخ کھڑے ہوئے نماز ادا کی، اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنے چہرے قبلے کی طرف کھڑے ہو گئے، اپنی چادر کو بدلا ہے، اپنی چادر کو پلٹ دیا کہ دایاں حصہ بائیں طرف بایاں حصہ دائیں طرف۔ اس کو پلٹنے سے اس کا مطلب یہی ہوا کہ یہ اس طرح کرنے سے کہ اللہ ہمارے حالات بھی بدل دے، اب جو اس وقت خشک سالی ہے، قحط ہے، پانی نہیں ہے، تو اے اللہ ہمارے حالات بھی اس طرح بدل دے، بالکل ہی پلٹ دے کہ اس قحط سالی کے بجائے بارش نازل ہو جائے۔ اور فرماتے ہیں کہ 2 رکعت نماز آپ نے پڑھی تھی جس میں تلاوت جہری طور پر کی، تو اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی، بارش نازل ہوئی۔ اور جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ اتنی بارش ہوئی کہ پورا 1 ہفتہ تک بارش برستی رہی کہ لوگ پھر پریشان ہو گئے، کہ لوگوں کے کچے گھر ہوتے تھے، گھر گرنے لگے، لوگ تباہ ہونے لگے۔ تو پھر آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ ہم سے یہ بارش ہٹا دے، اٹھا دے، ہمارے آس پاس پہاڑوں پر اور وادیوں میں اور دوسری جگہ پہ برسا دے، لیکن ہم سے اس کو دور کر دے۔ اور اسی طرح پھر فرماتے ہیں ابن عیینہ اور وہ کہ عبداللہ ابن زید ابن عاصم المازنی یہی وہ صحابی ہیں جو صاحب الاذان جن کو کہا جاتا ہے، جنہوں نے خواب میں اذان کو دیکھا تھا، اذان دیتے ہوئے، اور پھر انہی کے ہی کہنے پر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس طرح ہی اذان دی جائے۔ اور استسقاء کے حوالے سے یہ حدیث بھی آتی ہے جس میں عبداللہ ابن یزید الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور ان کے ساتھ براء ابن عازب، زید ابن ارقم رضی اللہ عنہم، یہ سب نکلے، انہوں نے پھر نماز استسقاء ادا کی۔ تو وہاں پہ گئے اور اس طرح کھڑے ہوئے، اپنے ہی پاؤں پہ کوئی ممبر نہیں تھا، کوئی ممبر نہیں لایا گیا، وہیں پر انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، جہری تلاوت کی، کوئی اذان کوئی اقامت نہیں تھی، اور اس کے بعد پھر دعا کی۔ تو یہ طریقہ بتا دیا کہ اس دن باہر نکل کے نماز پڑھنا استسقاء کی وہ بہتر ہے، افضل ہے، یہی سنت طریقہ ہے کہ اس طرح وہ نماز استسقاء ادا کی جائے، اور اس کے لیے نہ کوئی اذان ہوگی نہ اقامت ہوگی، براہ راست نماز پڑھی جائے گی، اور نماز کے بعد پھر امام صاحب خطبہ دیں گے، لوگوں کو توبہ استغفار کی تلقین کریں گے، اور اس کے بعد اپنی چادر کو بدل کے پھر وہ دعا کی جائے گی اس سے پہلے یا اس کے بعد، اور اس طرح پھر وہ نماز استسقاء ادا کرنے کی ہمیں طریقہ بتا دیا ہے۔ اور اس طرح بھی ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خطبے میں ہی دعا کر لی ہے، خطبے میں ہی دعا کر لی، اور اس میں بھی پھر آپ دعا ہاتھ اٹھا کے کرتے تھے،
اور تو ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے خطبے میں لیکن سوائے نماز استسقاء کے وقت، دعائے استسقاء کے وقت پھر آپ نے دعا کی اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں طلب کی، اللہ تعالیٰ سے درخواست کی۔ اسی لیے عائشہ بھی فرماتی ہیں کہ جب بارش ہوتی تھی تو آپ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم صیبا نافعا، کہ اللہ ہمیں بارش دے لیکن نفع بخش ہو، تباہی کرنے والی نہ ہو۔ اور اسی طرح یہ بھی فرماتے ہیں حضرت انس کہ جب تیز آندھی چلتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے پتہ چل جاتا تھا کہ آپ اس معاملے میں کتنے ایک دم خوف ہو گیا کہیں یہ عذاب نہ ہو، اس لیے قوم پہ اسی طرح عذاب آیا تھا تو کہیں یہ عذاب کی کیفیت نہ ہو، آپ اسی اللہ کے خوف میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ اسی طرح جو اور بھی جو اس قسم کی نشانیاں ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ علم کو اٹھا نہ لیا جائے، زلزلوں کی کثرت ہوگی، زمانہ قریب آ جائے گا، فتنوں کا ظہور ہوگا اور حرج بڑھ جائے گا، اور وہ ہے قتل و غارت، اور مال اتنا ہو جائے گا کہ وہ حد سے بڑھ جائے گا۔ تو یہ وہ قیامت کی علامتوں میں سے بیان کیا گیا کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ علماء نکل جائیں گے، علماء سب انتقال کرتے چلے جائیں گے، علماء باقی نہیں رہیں گے، اور علم ظاہر کتابوں میں تو رہے گا لیکن جو عالم ہیں وہ نہیں رہیں گے، اس طرح علم اٹھتا چلا جائے گا۔ زلزلوں کی کثرت ہوگی اور زمانہ قریب آ جائے گا۔ قریب آنے کا مطلب یہ جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح زمانے جو ہے وقت وہ بہت ہی مختصر ہوتا چلا جا رہا ہے، جو اتنی سائنسی ترقی ہوئی ہے کہ وہی سفر، جیسے کہ آپ ایک سفر جو ہے یہاں سے اگر ہم جائیں اسلام آباد سے لاہور تک تو وہ سفر کسی زمانے میں کئی دنوں میں ہوتا تھا، اب وہ چند گھنٹوں میں ہو جاتا ہے۔ تو یہی ہے زمانے کی قرب ہونے کی دلیل کہ جو اتنے لمبے لمبے سفر ہوتے تھے جو کئی مہینوں پر محیط ہوتے تھے وہ اب چند گھنٹوں میں ہی مکمل ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھی نشانی بتائی کہ فتنوں کی کثرت ہوگی، طرح طرح کے فتنے، کہیں وہ بیماریوں کی صورت میں جیسے وبا کی صورت میں یہ فتنہ ہے، اور اسی طرح دوسرے فتنے جو ہیں وہ آئیں گے۔ اور پانچویں چیز کہ قتل و غارت ہوگی، کثرت سے قتل و غارت ہوگی، کہ یہاں تک فرمائیں کہ قاتل کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے، اور مقتول کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ اس کو کیوں مارا گیا، بس اسی طرح لوگوں کو قتل و غارت کی جائے گی۔ اور چھٹی بات یہ کہ مال کی کثرت ہو جائے گی، اتنا مال بڑھ جائے گا کہ وہ حد سے بڑھ جائے گا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ دعا کی کہ اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما دے، ہمارے یمن میں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو نجد کا علاقہ ہے اس میں، تو آپ نے پھر وہی فرمایا کہ اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما دے، ہمارے یمن میں، نجد کے بارے میں کہا تو پھر آپ نے وہی کہا کہ اے اللہ ہمارے شام میں، ہمارے یمن میں برکت عطا فرما، اور تیسری دفعہ پھر جب یہ کہا تو آپ نے کہا کہ ہناک الزلازل والفتن وبها یطلو قرن الشیطان، کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ زلزلے آئیں گے، فتنے پیدا ہوں گے، اور وہیں پہ ہی شیطان کا سینگ نمودار ہوگا۔ اور پھر ایک اور حدیث بھی بیان کی اسی حوالے سے، زید بن خالد الجوہنی روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے حدیبیہ کے موقع پر، تو رات کو بارش ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح فجر کی نماز پڑھائی حدیبیہ کے مقام پہ، رات کو بارش ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کرنے کے بعد ہماری طرف توجہ فرمائی اور پھر پوچھا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ تو ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر بی، کہ میرے بندوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو مجھ پر ایمان لانے والے بن گئے، اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرا کفر کیا ہے۔ اس کی تفصیل پھر یہ بیان کی کہ جس نے یہ کہا کہ ہمیں بارش ہوئی اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت سے، اس کے رزق سے، تو وہ شخص ہے جو مجھ پر ایمان لانے والا ہے، اور وہ ستاروں کا کافر ہے، ستاروں کا منکر ہے۔ اور جس نے یہ کہا کہ ہمیں ستاروں سے بارش ملی ہے، ان ستاروں کی چال کی وجہ سے یا اس کی وجہ سے، تو وہ شخص جو ہے وہ میرا کفر کرنے والا ہے، انکار کرنے والا ہے،
اور وہ ستارے پر ایمان لانے والا ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، یہ بارش بھی، یہ زلزلے بھی، یہ فتنے بھی، یہ طوفان بھی، یہ ہوائیں بھی، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ تو لہذا جب بارش ملی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ نہیں کہتے کہ یہ موسم کی ہوائیں ہیں، یہ ہوائیں چلی ہیں، یا یہ ستاروں کی گردش ہے، یہ فلاں چیز، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کا حکم ایسا ہے تو اس کے لحاظ سے ہی، تو لہذا اسی پر ایمان لانا چاہیے اور اسی پہ ہی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کو ان موسمیات کے حوالے نہیں کرنا چاہیے کہ ان کے وہ جیسے بتائے ہیں وہی صحیح ہے، وہ تو صرف ایک اسباب بتا رہے ہیں، اصل سبب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور بارش کا اسی لیے پھر بارش کے بارے میں جو بھی ہے اللہ کی طرف سے جو بھی اس کا حکم ہوگا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ بارش کب ہوگی۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیب کی جو چابی ہیں وہ 5 چیزوں میں غیب کی باتیں ہیں، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ وہ اور کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، کوئی یہ نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں رحم میں کیا ہے سوائے اللہ کے، اور کوئی یہ نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائے گا، اور کسی کو یہ نہیں معلوم کہ اس کی موت کہاں پر آئے گی، کس جگہ پر آئے گی، اور کوئی یہ نہیں جانتا کہ بارش کب نازل ہوگی، کب بارش ہوگی، اور کوئی یہ نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی سوائے اللہ کے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جس کا علم صرف اللہ کو ہے اور کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ اور پھر آپ نے وہ آیت تلاوت فرمائی سورہ لقمان کی کہ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کے نزدیک قیامت کا علم ہے، اور وہی جانتا ہے کہ بارش کب نازل ہوگی، اور وہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں رحم میں کیا ہے، اور کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور یہ کوئی نفس یہ بھی نہیں جانتا کہ اس کہاں پہ اس کو موت آئے گی۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی علم والا ہے، وہی خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔